السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک اہم اور ضروری بات جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کر سکا، وہ آج کرنے جا رہا ہوں۔ یکسوئی، دل لگی، اکیلے بیٹھنے کی مشق، توجہ۔ ہمارے عمل ناکام ہونے کی بڑی وجوہات میں سے عمل میں توجہ کا بھی دخل ہے۔ انشاءاللہ توجہ حاصل کرنے پر میں آنے والے قسطوں میں بات کروں گا۔ آج صرف اس موضوع کو چھیڑتا ہوں کہ توجہ ہے کیا، کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ توجہ ایک ایسا کام، ایک ایسا عبادت ہے جس کے بغیر ہماری نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے سامنے آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ، اگر آنا ہی ہے میرے سامنے جھکنا ہے تو اپنے دل سے خیالات وساوس کو نکال کر میرے پاس آؤ، تب وہ نماز میری ہوں گی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے احادیث بے شمار سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ نماز سے کام بنتی ہے لیکن ہماری نماز سے کام نہیں بنتی۔ اس کی وجہ ایک واقعہ میں حضرت صحابہ کی پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی اپنے گھر تشریف لائے اور عرض کیا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو صحابہ نے اپنی بیوی سے عرض کیا تم گھر میں نفل پڑھو، میں نماز مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں، یعنی نفل پڑھتا ہوں۔ جب نفل پڑھ کر دوبارہ گھر تشریف لائے تو بیوی سے عرض کیا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب آئی تو بیوی نے کہا ہاں، چکی چل چکی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ جب سارے برتن وغیرہ بھر لیے اور دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھ تو لے کہ اس کے نیچے کیا ہے، جب اٹھائی تو مکئی یا گندم کا کوئی دانہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ نماز پڑھی تو کہا نہیں، نماز پر تو ملنے کا وعدہ ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہے، اس لیے دوبارہ گئے۔ تیسری مرتبہ ان کی یقین پک چکی تھی، ان کو پورا اعتماد تھا، ان کو توجہات حاصل ہو چکی تھی۔ لہذا ہمارے عمل کے ناکام ہونے میں بھی یقین اور عمل کی بڑی دخل ہے۔ توجہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اس پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، شاید ابھی تک اپلوڈ کی یا نہ کی۔ لفظ اللہ کا ایک عمل میں نے دیا ہوا ہے، اس کی مشق کرنے شروع کر لو، توجہات بھی مل جائے گی، سب کچھ۔ اس میں ایک بات میں نے چھوڑی ہوئی تھی کہ اگر اس میں توجہ زیادہ حاصل کر لینی ہے تو کالی مرچ کو پیس کر روئی کو گیلی کر کے اس کو کانوں میں ٹھونس دے تو آپ کا دل مکمل یکسوئی کی طرف ہو جائے گا۔ شروع میں آپ کو تکالیف بہت دے گی، کیونکہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ زخم پر نمک نہ ڈالو،
ہمارے زخم پر نمک نہ ڈالو، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان سے تکلیف ہوتی ہے، میں نے کیا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ لیکن بعد میں عادت پڑنے سے، عادت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے کان اندر سے پک جاتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ میں ہم کالی مرچ رکھ لیتے ہیں تو کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن وہی کالی مرچ اگر زخم کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو کتنی تکلیف دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پک چکے ہیں۔ اگر ہم کان کے اندر روئی مرچ کے ڈالیں گے، کالی مرچ کی پسی ہوئی، تو نقصان نہیں، تکلیف تو ہوگی لیکن فائدہ بھی ہوگا۔ اور سائنس کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ کالی مرچ اگر کان کے اندر چلی جائے تو فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں۔ اگر یقین نہیں تو آپ لوگ نیٹ پر سرچ کر دیکھ سکتے ہو۔ لہذا یکسوئی حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہی ہے، سب سے آسان اور سب سے کارآمد اور سب سے فائدہ مند یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ میں کچھ مشقیں بھی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے دوں گا، اور یہ بھی ہے کہ یکسوئی اگر آپ لوگ چاہتے کہ ہمیں مہینے میں مل جائے، 2 میں مل جائے، مل بھی سکتی ہے لیکن نہیں بھی مل سکتی، اس کے لیے کوشش بہت کرنی پڑے گی، کیونکہ جب آپ کو یکسوئی مل گئی تو آپ ایک عامل بن گئے۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جب آپ کو یکسوئی کی مشق مل گئی تو سمجھ لے آپ ایک عامل بن گئے، چاہے آپ نے چلے کی ہے یا نہیں کی۔ حقیقت میں نے عرض کر دیا اور سچ عرض کر دیا، لہذا یکسوئی پر میں چند ویڈیو بناؤں گا۔